کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ پورن ویڈیوز کب، کیسے اور کہاں بنائی جاتی ہیں، اور جب یہ بن جاتی ہیں تو ان کو فلم کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ یقیناً آپ کو یہ بات بھی نہیں معلوم کہ پہلی پورن ویڈیو کس زمانے میں بنائی گئی تھی۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ فحش ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس فحش ویڈیوز کی ہسٹری کیا ہے؟ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایسی خبر کے بارے میں بتاؤں گا جو حال ہی میں امریکہ کی پارلیمنٹ سے آئی ہے، جس کو سن کر آپ یقیناً حیرت زدہ ہوں گے۔ تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ میرا نام ہے عمر ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی۔ تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوب کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ کرسچنز کو زور کا جھٹکا اس وقت لگا جب 1.5 لاکھ مسلمانوں نے 15 لاکھ کرسچن فائٹرز کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت سے بچائے رکھتا ہے اور انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ کرسچنز کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو اس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیشہ شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی ہے، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ہی ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکیں۔ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ دوستوں، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے کبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخ تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکے ہیں، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر ایلبرٹ کرچز تھے۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوستوں، اب میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ امریکہ کے پارلیمنٹ سے ایک خبر حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہے یہودی غلامی۔ بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے جنسی، نفسیاتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی غرض ہر طرف سے پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔